السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک وما احصاہ کتابک۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ کربلاء معلیٰ بین الحرمین، مقدس مقام، مقدس جگہ، رحمانی ہوائیں، رحمانی فضائیں، دلوں کی دھڑکن امام حسین علیہ السلام کے لیے، ہمارا جسم و جان اہل بیت علیہ السلام پر فدا۔ آئیے کربلاء معلیٰ کی طرف رخ کر لیجئے، سینے پہ ہاتھ رکھ لیجئے، دلوں کی دھڑکنوں کو فدائے تراب ابن ابو تراب علیہ السلام کرنے کی نیت سے آئیے مولا کی بارگاہ میں سلام، عرض عقیدت، اجر رسالت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین علی ابن ابی طالب، السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ، ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولائی یا ابا الفضل العباس، یا ابن امیر المؤمنین وابن قائد الغر المحجلین، المطیع للہ ولرسولہ ولأمیر المؤمنین والحسن والحسین۔ السلام علیک یا قطیع الکفین، السلام علیک یا قمر العشیرہ، السلام علیک یا باب الحوائج، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کربلاء مولا کی پاک دھرتی میں آپ سب کی خدمت عالیہ میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ آج 3 ربیع الثانی ہے، 1443 ہجری ہے اور 9 نومبر 2021 عیسوی ہے۔ ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 705 بارگاہ اقدس اہل بیت علیہ السلام میں ہدیہ کرنے لگے ہیں۔ منگل کا دن ہے۔ آج کا دن 3 معصومین علیہ السلام کے نام نامی گرامی قدر سے منسوب ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام کے نام نامی گرامی قدر سے آج کا دن منسوب ہے، اور آج ہم ان 3 معصومین علیہ السلام کی مہمانی میں ہیں۔ آج ہمارے ساتھ مولا کا ذکر کرنے کے لیے موجود ہوں گے نوحہ و منقبت خواں سید جاذب رضوی صاحب کراچی پاکستان سے، اور منقبت خواں سید محمد زیدی صاحب ملتان پنجاب پاکستان سے، اور نوحہ و منقبت خواں شاہد کانپوری صاحب کانپور انڈیا سے۔ خداوند متعال کا اس نعمت عظمیٰ پر جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے کہ اس نے ہمیں ذکر اہل بیت علیہ السلام کے لیے دین عطا فرمایا اتنا ہی کم ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں منقبت خواں سید محمد زیدی صاحب ملتان پنجاب پاکستان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد۔ پیر مولا علیہ السلام مدد۔ کربلاء مولا بین الحرمین مقدس مقام یقیناً بیان کی ضرورت نہیں، ایسا مقدس کہ دل یہاں سے تقدیس حاصل کرتے ہیں۔ چاہوں گا مولا کی بارگاہ میں ہدیہ ذکر پیش کر کے ذکر اہل بیت علیہ السلام کا ہدیہ مولا کی بارگاہ میں ہدیہ کیجیے۔ بسم اللہ فرمائیے گا۔ پہلے تو میں امام کی نظر میں سلام پیش کرنا چاہوں گا۔ بسم اللہ۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دیار نور بسانا حسین جانتے ہیں، دیار نور بسانا حسین جانتے ہیں، زمین کو عرش بنانا حسین جانتے ہیں، دیار نور بسانا حسین جانتے ہیں۔ کہا یہ شاہ نے نانا، کہا یہ شاہ نے پریشان، نہ ہو میرے نانا، کہا یہ شاہ نے پریشان، نہ ہو میرے نانا، ہے کیسے دین بچانا حسین جانتے ہیں، دیار نور بسانا حسین جانتے ہیں۔ اگر خدا سے ہے ملنا تو پھر حسین سے مل، اگر خدا سے ہے ملنا تو پھر حسین سے مل، خدا زمین پہ بلانا حسین جانتے ہیں، دیار نور بسانا حسین جانتے ہیں۔ کرم حسین کا فطر اس کو پر دیے ورنہ، کرم حسین کا فطر اس کو پر دیے
ورنہ بنا پروں کے اڑانا حسین جانتے ہیں، دیار نور بسانا حسین جانتے ہیں۔ کہا رسول نے سجدہ طویل کیسے کروں، کہا رسول نے سجدہ طویل کیسے کروں، کہا حسن نے کہ نانا حسین جانتے ہیں، دیار نور بسانا حسین جانتے ہیں۔ ہے اربعین کا منظر یہ کہہ رہا لوگوں، ہے اربعین کا منظر یہ کہہ رہا لوگوں، دہر کو رزق کھلانا حسین جانتے ہیں، دیار نور بسانا حسین جانتے ہیں، زمین کو عرش بنانا حسین جانتے ہیں، دیار نور بسانا حسین جانتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد عجل فرجہم ولا ناداہم اجمعین۔ آپ کے پاس تقریباً 3 منٹ ہیں، اگر کچھ اور پڑھنا چاہیں تو۔ جی بابا سے بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، سبحان اللہ۔ حسین علی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، اختیار کن کے باوجود، اختیار کن کے باوجود چکی پیستی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، لاڈ میں ختیجہ کہتی تھی، لاڈ میں ختیجہ کہتی تھی، رب کی لاڈلی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، آئے ہیں حسن بوقت ظہر، آئے ہیں حسن بوقت ظہر، عصر پڑھ رہی ہیں فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، لا الہ بھی جھومنے لگا، لا الہ بھی جھومنے
لگا سجدہ کر رہی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ حسین علی ہے فاطمہ. اور مقطع بسم اللہ. پھرتے گئے مرتضیٰ کے بعد میرتے گئے مرتضیٰ کے بعد عرش پر پلی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ حسین علی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ. ماشاءاللہ. صدا باد رہیں. صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولعن اعداءہم اجمعین. صدا آباد رہیں، صدا شاد رہیں، صدا ذکر اہل بیت علیہم السلام فرماتے رہیں. ماشاءاللہ بہت پیارا کلام پڑھا، اخلاص کے ساتھ مولا کی بارگاہ کے اندر ہدیہ ذکر پیش فرمایا. خداوند متعالی آپ کو ہمیشہ کار خیر میں پیش رکھے. صدا آباد رہے آپ کا گھرانہ، صدا آباد رہیں آپ کی نسلیں. ذکر و معرفت و محبت و عشق اہل بیت علیہم السلام سے یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے. یہ تھے ہمارے ساتھ منقبت خواں سید محمد اون زیدی صاحب ملتان پنجاب پاکستان سے. خداوند متعالی آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، جب جب موقع ملا مولا کا ذکر کرنے کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا اور امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرما کر اس مقدس محفل کو آباد رکھیں گے. صدا آباد رہے آپ کا گھرانہ، صدا آباد رہیں آپ کی نسلیں. ذکر و معرفت اہل بیت علیہم السلام سے یقیناً اہل بیت علیہم السلام کا ذکر ہر مومن کے دل کی دھڑکن ہے، ایمان کا ایک ذریعہ ہے اور ہماری بقا کا سبب بھی ہے. اسی اعتبار سے ذکر اہل بیت علیہم السلام کو مختلف انداز کے اندر پیش کرنے کے لیے مومنین مختلف نکات عالم سے ہمارے ساتھ شریک رہتے ہیں اور یہ ہمارے لیے مائے ناز ہیں، مائے فخر ہیں کہ یہ ذکر اہل بیت علیہم السلام کو اپنی زندگی کا جزو لازم قرار دیتے ہیں اور ایسے ذاکر ہیں کہ ذکر اہل بیت علیہم السلام کے لقب کے سبب سے ذاکر ہیں، نوحہ خواں ہیں، منقبت خواں ہیں، شعراء اہل بیت علیہم السلام ہیں، سوز خواں ہیں، سلام خواں ہیں اور نعت خواں ہیں اور اسی طریقے سے نوحہ خواں انجمنیں ہیں. اور یہ سب ہم سب کے ساتھ ہیں اور ہم ان کے ساتھ ہیں کیونکہ ہماری ایک فیملی سی ہو گئی ہے ذکر اہل بیت علیہم السلام کی. اور کتنا اچھا ایک دوستانہ ہوتا ہے. زائرین اس بات کو خصوصاً حس کرتے ہیں کہ جب زائرین زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں تو جس گروہ کے ساتھ آتے ہیں خاص انس سا پیدا ہو جاتا ہے اور یہ انس ذکر اہل بیت علیہم السلام اور معصوم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضری کا ذکر ہے اور حاضری کی محبت ہے اور حاضری کا احساس ہے اور ایک فیملی کا احساس رہتا ہے. جب تک ایک یہ احساس برقرار رہتا ہے یعنی تازہ رہتا ہے، برقرار تو ہمیشہ ہی رہتا ہے، جب تک یہ احساس تازہ رہتا ہے زائرین ایک دوسرے کے ساتھ ارتباط رکھتے ہیں، کہیں نہ کہیں پر مل بھی جاتے ہیں. اگر ہم شہری ہوں، ایک شہر کے رہنے والے ہوں تو یہ احساس زیادہ ہو جاتا ہے. اگر دور سے ہوں اور کسی نہ کسی فیس بک کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے یا کسی بھی ذریعے سے کہیں پر مل جائیں تو بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے ایک سفر کیا تھا مولا کے ذکر کے ساتھ، مولا کی محفل میں جانے کے لیے. مولا کی زیارت کے اندر کتنا ایک اچھا احساس ہوتا ہے اور یادیں تازہ ہو جاتی ہیں اور کتنا اچھا وقت ہوتا ہے جب انسان کو یاد آئے ہم نے فلانے مقام کے اوپر مولا کی زیارت ایک ساتھ کی تھی، فلانے مقام پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ گئے تھے، ایک دوسرے کا سامان اٹھانے میں مدد کی تھی اور ایک خاص احساس ہے. یقیناً جو اہل دل ہیں وہ اس احساس کو سمجھتے ہیں اور سفر کے اندر آنے والے زائرین ایک دوسرے کے اوپر جان نچھاور کرتے ہیں. کس سبب سے؟ کہ مولا کے زائر ہیں. ہم حرم کے اندر ہی مولا کے خادم کھڑے ہو جائیں، زائر کے خادم ہو جائیں تو وہیں پر صرف خادم نہیں ہے، خدمت زائر ہر جگہ پر ہو سکتی ہے. پاکستان سے یا انڈیا سے یا کسی بھی ملک سے چلتے ہوئے وہاں سے بھی خدمت شروع کی جا سکتی ہے. بزرگوں کی خدمت، جوانوں کی خدمت اور وہ جو کچھ نادار ہیں ان کی خدمت ویل چیئر کھینچنے کی صورت میں، یعنی مولا کی بارگاہ میں ہدیہ ذکر پیش کرنے کے لیے اس وقت موجود ہے ہمارے ساتھ نوحہ و منقبت خواں سید جاذب رضوی صاحب کراچی پاکستان سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کربلاء علیہ السلام. مولا علی علیہ السلام. صدا آباد رہیں. جب بھی جاعلی کا نام سنتے دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے. مولا آپ کے دل کو ٹھنڈا رکھے ذکر و معرفت اہل بیت علیہم السلام سے. اور آپ کے خانوادے میں جو جس طریقے سے آپ نے بھی فرمایا کہ کچھ آپ کے عزیز اس دنیا سے چلے گئے، خصوصاً ہمارے محترم یعنی نوائے سخن جناب
محترم ہمارے عزیز جو گئے، کیا نام تھا آپ بیان فرمائیں گے خود اور ذکر کریں گے جناب، تاکہ مومنین کو بھی پتہ لگے اور ان کے لیے فاتحہ بھی پڑھی جا سکے؟ بسم اللہ، آپ خود تعارف کرائیے، چاہوں گا مولا کی بارگاہ کے اندر ان کے لیے دعا بھی کیجیے اور ذکر سے ہماری محفل کو منور بھی فرمائیے۔ بسم اللہ کیجیے گا۔ بالکل اللہ، ابھی حال ہی میں ایک ہمارے نوحہ خانی کا ایک خوبصورت نام اور اساتذہ میں ان کا شمار ہو رہا ہے، اور ان کو ہم نے بچپن سے سنا ہے، خاموشی سے تو اس قابل ہوئے ہیں کہ دو چار لفظ کی بارگاہ میں ہم لوگ عطا کر سکیں۔ جناب ناصر زیدی صاحب جو کہ شہنشاہ نوحہ، ان کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے جمعے کے روز، تو ان سے کچھ بھی سیکھا ہم نے آج اور آگے آنے والے نسلوں تک پہنچا رہے ہیں۔ میں ان جیسا تو ادا نہیں کر سکا، لیکن میری کوشش رہے گی کہ مومنین کی سمجھ کو مطمئن کر سکوں۔ تو ان سے جو سیکھا ہے، سلام شہید علامہ حسین اگر عبدی صاحب کا لکھا ہوا، اس سے میں چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ آواز بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولا ناداہم اجمعین۔ سکینہ بی بی کے بین حرم محشر سنے رہے ہیں بہد شیر ماتم حسین محمد کو جا رہے ہیں سکینہ بی بی کہاں ہے بس حسین حسین کے دل رکاب تھے امام تم کو بلا رہے ہیں سکینہ بی بی رباب کے دودھ سے کوئی پوچھے کہ جس کا بچہ تمہیں چکا ہے تیرے خیمے میں ایک جھولا اسے بھی ظالم جلا رہے ہیں سکینہ بی بی سکینہ بی بی کے کان زخمی جناب زینب کی پشت زخمی ایک وارثی حبیبیوں کا
سے بھی دیکھی تمہارے سکینہ بی بی نبی کے بیٹے کو فیک اقداس قریش کم تو نہیں ہے نصیب اور نہ جانے کیسے ہے یہ مصیبت قرآن پہ خواجہ چلا رہے ہیں سکینہ صلی اللہ محمد وعلی محمد. سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام فرماتے رہیں. ماشاءاللہ بہت پیارا کلام پڑھا. مولا آپ کو سلامت رکھیں، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام فرماتے رہیں. یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے. جب جب موقع ملا مولا کا ذکر کرنے کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا اور امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرما کر اس مقدس محفل کو آباد رکھیں گے. سدا آباد رہے آپ کا گھرانہ، سدا آباد رہیں آپ کی نسلیں ذکر و معرفت و محبت و عشق اہل بیت علیہم السلام سے. یہ تھے ہمارے ساتھ مشہور و معروف نوحہ و منقبت خواں سید جاذب رضوی صاحب کراچی پاکستان سے. سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام فرماتے رہیں. اور اللہ تبارک و تعالی علامہ شہید جناب عرفان حیدر آبادی صاحب پر بھی رحمت برکت نازل فرمائے، اور مرحوم ناصر حسین زیدی صاحب جو کہ بہت ہی مشہور و معروف نوحہ خواں، منقبت خواں، شہنشاہ نوا کا لقب جناب کے پاس تھا، اور ایک بہت ہی ہر دل عزیز شخصیت تھے، دنیا سے چلے گئے. ان کے لیے بھی دعا گو ہوں خداوند متعال ان پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے اور ان کی قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ قرار دے. یقیناً امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرنے والوں کے لیے جنت آسان ہے، کیونکہ ہر کسی سے پہلے اہل بیت علیہ السلام کا نسبت رکھنے والا شخص جنت میں جائے گا، اور جو ذکر اہل بیت علیہ السلام سے منسوب ہو جائے اس کا جنت میں جانا منسوب لوگوں سے بھی پہلے ہے. اور جنت میں یہ لوگ اس وقت چلے جائیں گے جب لوگ 40 سال کی خوشبو کے فاصلے سے ہوں گے. یعنی جنت سے خوشبو کا فاصلہ جو ہے وہ 700 سال کی دوری کے اوپر ہے، اور یہ لوگ 40 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے. سبحان اللہ. مولا امام حسین علیہ السلام کا راستہ اوسع ہے، وسیع تر ہے، اور امام حسین علیہ السلام کی کشتی سفینہ نجات ہے، سب سے تیز تر ہے. اور اہل بیت علیہ السلام کی نسبت ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر خداوند متعال نے ہمیں یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ آپ لوگوں کی دعاؤں کے سبب سے ہم یہاں پر موجود ہیں، اور یقیناً ہم آپ لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اسی لیے موجود ہیں. ہر شخص کی موجودگی کا کوئی نہ کوئی ہدف ہے، اور دنیا میں بہترین ہدف جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے وہ ذکر اہل بیت علیہ السلام ہے، معرفت اہل بیت علیہ السلام ہے. اگر یہ ہدف بہترین نہ ہوتا تو اجر رسالت اہل بیت علیہ السلام کی محبت کو قرار نہ دیتا، کیونکہ رسول سے جس چیز کو بھی اللہ نے نسبت دی ہے وہ بہترین تر ہے، اچھی ہے، مناسب ہے، قیمتی ہے، اور گراں قدر ہے، اور مایہ ناز ہے، مایہ افتخار ہے. جو بھی چیز اہل بیت علیہ السلام اور خصوصاً حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت کا نام ہی عزت ہے. اور یہ وہ عزت ہے جو امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے ہم حاصل کر رہے ہیں. اور یہ کربلائی محلہ میں پروگرام کا نام بھی کربلا ہے، اور یقیناً نام سادہ سا ہے لیکن اپنی سادگی کے باوجود دلوں کو موہ لیتا ہے، کیونکہ کربلا سے نسبت ہے. کربلا انبیاء کے لیے مایہ عزت ہے، انبیاء کے لیے مایہ رحمت ہے، کربلا انبیاء کے لیے مایہ نجات ہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت
ہر کسی کے لیے عزت والی ہے. مدینے کی گلیاں ہوں، مدینے کی خاک ہو، ہمارے لیے مائے عزت ہے، آنکھوں کا سرما ہے، سر کا تاج ہے. اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام تو رسول اللہ کا خون ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل ہیں. جب خاک کا اتنا مقام ہے، ہمارے سر کا تاج ہو سکتی ہے، تو خون کا کیا مقام ہوگا، رسول کی جان کا کیا مقام ہوگا، رسول کی روح کا کیا مقام ہوگا. روحوں کا روحی امام حسین علیہ السلام ہیں. حسین منی وانا من حسین علیہ السلام ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور امام حسین علیہ السلام کا گوشت پوست رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن سے بنا ہے. لہذا امام حسین علیہ السلام کا احترام رسالت کا احترام ہے. رسول خدا سے محبت رکھنے والے امام حسین علیہ السلام کے دشمن سے کبھی بھی محبت نہیں کر سکتے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام کرنے والے امام حسین علیہ السلام کے دشمن سے ہمیشہ دشمنی رکھیں گے، کیونکہ یزید امام حسین علیہ السلام کا دشمن، عمر سعد امام حسین علیہ السلام کا دشمن، حرملہ امام حسین علیہ السلام کا دشمن. اور جو شخص بھی امام حسین علیہ السلام کی دشمنی کی نسبت پا گیا، لعنت اللہ علیہ ہے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. امام حسین علیہ السلام سے جب یہ نسبت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں حسین سے ہوں. اب دیکھیں ہر کسی کی یہ اوقات ہی نہیں، مقام ہی نہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کر سکے، کلام کر سکے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے اقدس کا مشاہدہ کر سکے. جو امام حسین علیہ السلام کو مقام ہے کسی کو حاصل نہیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں نوحہ منقبت خواں شاہد کانپوری صاحب، کانپور انڈیا سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یا علی مدد. جی کیسے ہیں بھائی آپ لوگ؟ سب کرم ہے، مولا کا احسان ہے. بین الحرمین میں آپ کی آواز گونج رہی ہے. یقیناً اس مشکل کے گھڑی کے اندر، مشکلات کے مصائب کے دور کے اندر امام حسین علیہ السلام کی کشتی نجات ہے، اور مولا کی بارگاہ کے اندر آپ کی آواز گونج رہی ہے. ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ جو مومنین نے آپ کے ذمے لگائیں اور آپ کی پریشانیوں کے حل کرنے کے لیے، اور اپنی حسن عقیدت کو مولا کی بارگاہ میں ہدیہ کیجئے. بسم اللہ فرمائیے گا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اے میرے آقا مجھے پہ رحم کرے، اے میرے مولا مجھ پر رحم کرے، اے میرے آقا ہم پر رحم کرے، اے میرے مولا ہم پر رحم کرے. مشکلوں میں ہوں تنہا اکیلا، کوئی بھی اب نہیں میرا مولا. میرے شیر خدا میرے مالک ڈوبتے ہیں ہمیں دو سہارا. سن لو فریاد ناز پیمبر، اے میرے مولا ہم پر رحم کرے. رحمتوں کا وسیلہ ہے مولا، نعمتوں کا وسیلہ ہے مولا. نظر مولا امام حسن برکتوں کا وسیلہ ہے مولا. کیجئے مولا امداد شب، اے میرے مولا ہم پر رحم کرے. میرا کر دو
نصیبہ یہ اونچا اور مانگوں گا اب میں بھلا کیا میرے مولا حسین بن حیدر آپ ہو قسمتوں کا سہارا بے کسوں کی صدا مولا سر پہ اے میرے مولا ہم پر رحم کرے جو بھی بیماری ہے ناتوا ہے ان کا بیمار ہی صاحبہ ہے اس کو دینا شفا میرے مولا دے رہا یہ صدا آسماں ہے اے میرے مولا سجاد رہبر اے میرے مولا ہم پر رحم کرے ابن سجاد سے مانگتا ہوں میں عطاؤں قدر جانتا ہوں حاجتوں کا یہ لے کر عریضہ میں علم پر تیرے باندھتا ہوں کیجیے او کرم مولا باقی اے میرے مولا ہم پر رحم کرے یہ لقب کسی کو صادقی ملا ہے مرتبہ تو جہاں میں بڑا ہے مانگنے سے ہی پہلے عطا ہے یہ عطاؤں کا جو سلسلہ ہے سخی اور وسیع مولا جعفر اے میرے مولا ہم پر رحم کرے مولا قادمی یہ دل رو رہا ہے واسطہ آپ کو دے رہا ہے مولا شاہ خراسان کا ہے سایہ ہم پر امام رضا ہے غمزدوں کے نگہبان لشکر میرے مولا ہم پر رحم کرے جس کی جھولی بھری ہے ناب تک ہوگا ہم پہ کرم مولا کب تک جگر میں ہے باقی دیں گے ہم یہ صدا جان جب تک اے تکی اور نکی ذات حیدر اے میرے مولا ہم پر رحم کرے بے سہارا دعا کر رہے ہیں بے خطا کار بھی مر رہے ہیں ظلمتوں کو
مٹا دیجئے گا، روک آہیں صدا بھر رہے ہیں، یا حسن عسکری شان سروے، اے میرے مولا ہم پر رحم کر، او ظہور امام زمانہ، بن ہی جائے گا میرا ٹھکانہ، تم کو بلوائیں گے مولا مہدی، لے چلو ساتھ اکبر خزانہ، اس کلم کا یہ جملہ سنا کر، اے میرے مولا ہم پر رحم کر، اے میرے آقا ہم پر رحم کر، اے میرے مولا ہم پر رحم کر، اللہم صلی علی محمد محمد معجل فرج، ماشاءاللہ مولا آپ پر رحمت و برکت نازل فرمائیں، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں۔ بہت پیارے انداز کے اندر توسل کیا مولا کی بارگاہ کے اندر، یقیناً مولا کی بارگاہ کا توسل رائے گاہ نہیں جاتا، مولا ہر حال میں ہمارے ساتھ ہیں، مولا آپ کی رہنمائی فرمائیں، آپ کی پریشانیاں دور فرمائیں، سدا آباد رہے آپ کا گھرانہ، سدا آباد رہیں آپ کی نسلیں، ذکر و معرفت و محبت و مودت اہل بیت علیہ السلام سے، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کا ذکر عام کرتے رہیں، اور دنیا کو بتاتے رہیں کہ جب بھی مشکل ہوتی ہے مولا کے در کے اوپر آنا ہوتا ہے اور مولا سے ہی توسل کرنا ہوتا ہے۔ یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ و منقبت خواں شاہد کانپوری صاحب، کانپور انڈیا سے۔ خداوند متعال آپ پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ جب جب موقع ملا مولا کا ذکر کرنے کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا اور امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرما کر اس مقدس محفل کو آباد رکھیں گے۔ سدا آباد رہے آپ کا گھرانہ، سدا آباد رہیں آپ کی نسلیں، ذکر و معرفت و محبت و مودت اہل بیت علیہ السلام سے۔ خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ خیر اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہے، اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے سے ہے، اور اہل بیت علیہ السلام سے ہے، اہل بیت علیہ السلام کی نسبت کے سبب سے ہے۔ خیر کل خیر محبت اہل بیت علیہ السلام ہے، تمام خیروں کا مجموعہ اہل بیت علیہ السلام کی ولایت ہے، لہذا دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی ولایت اہل بیت علیہ السلام پر یقین رکھنے والے موجود ہیں وہاں پر شر نہیں ہوگا، وہاں پر محبت ہوگی، وہاں پہ ہمدردی ہوگی، وہاں پہ حمایت ہوگی، وہاں پہ مونسی ہوگی، یعنی انس ہوگا، پیار ہوگا، عشق ہوگا، اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے جانثاری ہوگی، فداکاری ہوگی، وہاں پہ دہشت گردی نہیں ہوگی، وہاں پہ محبت اور پیار ہوگا۔ لہذا اہل بیت علیہ السلام کی سیرت سے مزین افراد کبھی بھی نفاق نہیں رکھتے۔ آخری وقت آ رہا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر۔